انکل، میں آپ کی دل سے بہت عزت کرتی ہوں، اور ٹھیک ہے آپ نے اپنے لحاظ سے اپنی اولاد کی بہتری کا سوچ کر ہی فیصلہ لیا ہے، لیکن انکل اس سب میں آپ نے کبھی یہ سوچا کہ شاید مجھے بھی کوئی ایسا چاہیے ہو جو مجھے میرے اصل سے جوڑ کر رکھے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کب یہ سمجھیں گے کہ شادی دو مکمل اور دو خوش لوگوں کی ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کروائی جائے کہ ایک پارٹنر دوسرے کو فکس کرے۔ ایسے کوئی فکس نہیں ہوتا۔ وہ دھیمے لہجے میں آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ پتہ تھا کہ انکل کے سامنے زیادہ بول رہی ہے، لیکن اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ تھا۔ آنٹی، اور آپ کے جو بھی مسئلے تھے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن انکل، آپ کے بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ پر تھی، میری نہیں تھی۔ اس کو سیدھی راہ پر رکھنا آپ کا کام تھا، میرا نہیں۔ آنٹی نے توجہ نہیں دی۔ تو آپ تو دے سکتے تھے انکل۔ آپ نے فرحان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ اسے میری جیسی لائف پارٹنر نہیں چاہیے تھی۔ ہم کبھی زندگی کے اس سفر میں ہم قدم ہو کر نہیں چل سکتے۔ ہماری دوستی اچھی ہے، لیکن ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ آئی ایم سوری انکل، یہ سب سن کر آپ کو برا لگا ہوگا، لیکن یہی سچ ہے۔ اور اس نے پچھلے 6 مہینوں سے اپنے اندر رکھی ساری باتیں کہہ دی تھی، اور انصاری صاحب کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھے رہے تھے۔ وانیہ کو لگا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں نمی بھی دیکھی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، انکل کی آواز بہت دور سے آئی تھی۔ نہ جانے کب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بیٹوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ جب ہمیں لگے کہ وہ غلط جا رہے ہیں تو ان کی شادی کروا دو کہ ٹھیک ہو جائے گے۔ انکل کی آواز بامشکل وانیہ سن پا رہی تھی، اور پھر وہ جانے کے لیے اٹھے تھے۔ وانیہ کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے کہا تھا، فرحان کو کہہ دینا کہ وہ میری طرف سے ہر شرط سے آزاد ہے، اور وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ فرحان ایک ضروری میٹنگ کے لیے دبئی آیا ہوا تھا۔ اسے آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے۔ 2 دن بعد میٹنگ تھی، اور اس کے بعد اس کا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پلان تھا۔ کافی دوست دبئی میں رہتے تھے اور کچھ پاکستان سے آ چکے تھے۔ وہ ہر دفعہ اسی طرح آتا تھا، اور کئی دن اس کی زندگی کے بہترین دن ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ کچھ مختلف تھا۔ ایک عجیب بے چینی اور بے قلی تھی۔ میٹنگ کی ٹینشن نہیں تھی، کچھ ادھورا پن تھا۔ اس کے دوستوں کا گھومنے کا پلان تھا، انہیں نے اسے بلایا تھا، لیکن وہ طبیعت خراب ہے کہہ کر نہیں گیا تھا، اور اکیلے ساحل پر آ گیا تھا۔ اسے کچھ وقت چاہیے تھا اپنے ساتھ۔ ٹھنڈی ریت پر چلتے بار بار اس کا خیال ایک ہی طرف جا رہا تھا، ایک ہی نام بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ سب کچھ تھا، سب ساتھ تھے، لیکن اسے ایک وہی شخص چاہیے تھا۔ وہ جتنا اس کو ذہن سے جھٹک رہا تھا، اتنا ہی بار اس کا چہرہ اسے یاد آ رہا تھا۔ ایک ہی نام بس، وانیہ۔ وہ اس سے دور تھا، لیکن اس کا خیال اس کے ساتھ تھا۔ وہ اسے مس کر رہا تھا، نہیں بلکہ اسے لگ رہا تھا وہ خود میں سے کوئی چیز مس کر رہا ہے۔ وہ اس کے لیے اتنی ضروری ہو چکی تھی، اسے خود اب اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ انکشاف خود اس پر اسی وقت ہو رہے تھے۔ اس کی شادی اس کی پسند سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بابا نے اسے شیئرز نہ دینے کا کہہ کر زبردستی کروائی تھی۔ اس نے بھی زیادہ مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کے لیے شادی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد اتنے واقعے دیکھے تھے کہ شادی ہوئی، طلاق ہوئی اور سب ختم۔ اسے تو شادی کا صحیح معنی بھی نہیں پتہ تھا، نہ محبت کا۔ وہ خود کو ان چیزوں کے لیے تیار نہیں سمجھتا تھا، اور اس سب میں جب اسے شادی کے لیے بولا گیا تو وہ مان گیا تھا۔ ان کی سوسائٹی میں شادی کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی۔ اس نے بھی کچھ عرصے بعد وانیہ کو چھوڑ دینا تھا، لیکن اس کی وانیہ کے ساتھ دوستی، محبت، یہ رشتہ، یہ کہیں اس کے پلان میں نہیں تھا۔ زندگی کب کسی کے پلان کے مطابق چلتی ہے۔ اسے کب احساس ہوا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اسے وہ دن، وہ لمحے اچھے سے یاد ہیں۔ وہ بھول بھی کیسے سکتا ہے۔
وہ دور سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ سوچ رہا تھا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا اور وہ اس سے کوئی قصہ سنا رہا تھا۔ دونوں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وانیا کو زمین پر بیٹھنا پسند تھا اور اس کی وجہ سے وہ اکثر اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوتا تھا۔ ساتھ دونوں پیزا کھا رہے تھے۔ اس کی کسی بات پر وہ زور سے ہنس رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے اور بال کھولے وہ ہنسے جا رہی تھی۔